www.attableek.com, the reviver of Iman. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى مطبع ودنيا محصرة وإعداد كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستو عزیزو، اس آیت گرامی میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، تعالیٰ جل شانہ نے اپنا احسان بیان فرمایا اور یوں کہا کہ اللہ کا احسان ہے تم پر. اور من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. تعالیٰ جل شانہ کو اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر احسان جتانے کا حق ہے. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ پالنہار ہیں. اسی نے ہمیں ادب سے وجود دیا، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو اس کو یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم پر اپنا احسان جتائے، احسان بیان کرے. لیکن بندوں کو بندوں پر احسان جتانے کا حق نہیں ہے. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ پر اپنا احسان جتاؤں، یا آپ کو حق نہیں ہے کہ مجھ پر احسان جتائیں. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ اور منوالہ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے لوگوں، تم اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو، اپنی بخششوں کو تکلیفیں پہنچا کر، احسان جتا کر ضائع نہ کرو. مثلا میں نے آپ کو زکات دی، کسی غریب کو زکات دی، اب اس کے بعد میں نے اس کو کوئی کام حوالے کیا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، اس کو کوئی عذر تھا، اس نے نہ کہہ دیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اسی طرح اس پر احسان بھی نہ جتائیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اور بھی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جگہ جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی ثلاث. 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. وہ کون 3 آدمی؟ مسبل الازار، اپنی پینٹ کو، پجامے کو، لنگی کو، جبے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا آدمی المنان، احسان جتانے والا. اور تیسرا آدمی رشتے کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، رشتے داری کو توڑنے والا. ان تینوں کی طرف اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت کی نگاہی فرمائے، نگاہ شفقت سے اس کو نہیں دیکھے. بہرحال میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی پر اپنا احسان جتائیں. ہاں، خالق و مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں پر احسان جتائیں، اور اس نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے احسان کو بیان بھی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی.
نہ میرا کمال ہے کہ میں بول رہا ہوں اور نہ آپ کا کمال ہے کہ آپ سن رہے ہیں. میرا بہت سے جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں کچھ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ شریعت نے ایک عجیب و غریب ضابطہ دیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ احسان کرنے والے کو چاہیے کہ شکر کی تما نہ رکھے اور سامنے والے کو چاہیے کہ شکر ادا کرے. بہت بہترین بات فرمائی. مجھے چاہیے کہ میں آپ سے شکر کی تما نہ رکھوں. میں نے کسی کو دیا ہے تو میں یہ امید نہ رکھوں کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ جزاک اللہ آپ نے مجھے 2000 روپے دیے 3000 روپے. لیکن اخلاقی فریضہ سامنے والے کا یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے. یہ بہترین قسم کا ضابطہ ہمیں دیا گیا ہے. اگر ضوابط پر ہم عمل کریں تو واقعتاً ہماری زندگی خوشگوار بن جاتی ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر احسان جتائیں. ہاں اللہ جل شانہ کو یہ حق ہے اور قرآن میں اس نے بہت سی جگہوں پر احسان کو بیان بھی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. حدیث شریف میں کہ جو بندہ عبادت کرنے کے بعد یوں کہتا ہے کہ اللہ تیرا فضل ہوا کہ میں نے نماز پڑھی، اگر تیرا فضل نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، تیری مدد نہ ہوتی، تیری نصرت نہ ہوتی تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. تو بخاری شریف میں ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، ٹھنڈے پانی سے وضو تو تو نے کیا، مسجد تک چل کر تو آیا، تکلیفیں تو نے اٹھائی، مصیبتیں تو نے جھیلی، سب کچھ تو نے کیا ہے، میری طرف تو منسوخ کرتا ہے میں نے تیری اس نماز کو قبول کر لیا. اور جو بندہ یہ کہتا ہے میں نے کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے، تو اللہ کہتا ہے توفیق تو میں نے دی تجھے. اگر میں توفیق نہ دیتا تو نماز نہیں پڑھ پاتا، تو عبادت نہیں کر سکتا تھا، تو خیر خیرات نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے تجھے توفیق دی اور تو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. اچھا اپنا ثواب اپنی ذات سے لے لے، تیرے اللہ کے پاس نہیں. یہ صریح ترین روایت ہے بخاری شریف کی. تو بھائی ہم جو بھی دین کا کام کریں اس کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے اللہ کی طرف کریں کہ تیرا فضل تیرا. اور واقعتاً یہ بات ہے کہ اس کے فضل توفیق کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مکے میں رہنے والا انسان جس کی زندگی مکے میں پوری ہو جاتی ہے، مالیات کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے اور مکے میں وہ رہ رہا ہے، لیکن توفیق خدا شامل حال نہیں ہوئی ہے، اس کی زندگی پوری ہو گئی، موت ہو گئی اس کی اور وہ حج نہیں کر پایا. میں آپ کو ویسے ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ واقعتاً مسئلہ ہے. زموم میں جو مکہ المکرمہ سے 10 کلومیٹر پر جو ایک بستی ہے، وہاں میرے خاص ملنے والے ہیں، بہت دیر میرا ان سے تعلق ہے، وہ عرب ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ یہاں میری پڑوس میں زموم میں مکے سے 10 کلومیٹر کے اوپر، جہاں ہم مکے سے مدینے کی طرف نکلتے ہیں وہی 10 کلومیٹر کے اوپر زموم بستی آتی ہے. یہی فرمایا مکے کے اندر زموم میں ہمارا پڑوسی تھا، زندگی پوری ہو گئی، سب کچھ تھے اسباب، لیکن زندگی میں ایک حج بھی نصیب نہیں ہوا. توفیق خدا بندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کے وہ راجا، وہ بادشاہ جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے، ان کی پوری تاریخ پڑھ لو، کسی بھی مغلیہ سلطنت کے بادشاہ حج کے لیے نہیں گئے. پوری تاریخ پڑھ لیں آپ، ایک بادشاہ بھی جو حج کے لیے گیا. حالانکہ تاریخ میں آپ یہ بھی پڑھو گے کہ کسی زمانے میں ہندوستان سے کعبۃ اللہ کا غلاف بھی بن کر گیا ہے، کسی زمانے میں حرمین شریفین کا خرچ بھی گیا ہے ہندوستان سے، کسی زمانے میں صرف
حرم شریف کا خرچہ بھی پہنچایا گیا ہے اور کسی وقت دونوں حرم کا خرچہ پہنچایا گیا انہی مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کی طرف سے. لیکن عجیب حال ہے کہ جہاں اللہ کی توفیق نہیں ہوئی ان کی زندگیاں پوری ہو گئی. عالمگیر اور ابزیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک اللہ والا بادشاہ جو دیندار بادشاہ، میں ان کی مزار پر جب گیا ان کی تاریخ کو میں نے پڑھا، ان کے اس حجرے میں گیا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے احمد نگر کے اندر، جہاں میں ختم بخاری کے لیے حاضر ہوا اس مدرسے کے اندر. انہی کی طرف مدرسہ منسوب ہے اور انہی کا بنایا ہوا وہ مدرسہ ہے جس کے اندر میں ختم بخاری کے لیے جب پہنچا تو وہ ایک کمرہ تھا نیچے جو آج بھی موجود ہے. ان سے متعلق وہاں لکھا ہوا ہے کہ عالمگیر علیہ الرحمہ فجر کی نماز کے بعد جب تک اس نیچے کے حجرے میں 3 پارے پورے نہیں کر لیتے تھے باہر آ کر کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے. اور آپ دیکھو وہ تہخانہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن نورانیت ہے، انوار ہے. جہاں قرآن ہوتا ہے وہ انوار ہوتے ہی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں انوار نہ ہو، تو وہاں انوار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی حکومت کا پیسہ نہیں لیا، وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتے تھے، بادشاہ ہو کر بھی اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتے تھے اور قرآن لکھتے تھے اور اسی کو بیچ کر زندگی گزاری. اور وفات کا وقت آیا تو آپ نے ایک قرآن اور 3 ٹوپی چھوڑی تھی اور فرمایا اس کو بیچ کر میرے کفن کا انتظام کرنا. اتنی صاف ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی، طہارت والی زندگی، اللہ والی شخصیت، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی پر حج میں نہیں گئے. توفیق اللہ کی طرف سے نصرت کا ہو جانا، مدد کا ہو جانا بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمیں نماز کی توفیق ہو گئی، خیر خیرات کی توفیق ہو گئی، روزوں کی توفیق ہو گئی اور جو ہے کسی کے تعاون کی توفیق ہو گئی تو اس پر میں اس پر احسان نہ جتاؤں، مالک کا احسان مانو کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی. ہمارے مدرسوں میں پرسیت میں کتاب پڑھائی جاتی تھی. یہاں تو نہیں ہے، ہمارے وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ کے وہاں نہیں ہے. وہ گلستہ ایک کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں جو آپ نے لکھی ہے گلستہ اور گوشتہ، یہ تصوف کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بنتی ہے. لیکن ہمارے مدرسوں میں اس کو پرسین سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور اس عمر میں پڑھائی جاتی ہے جس عمر میں بچہ بالغ بھی نہیں ہوتا ہے. اس عمر میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ شیخ سعدی اس میں کیا کہنا چاہتے تھے. کہ وہ واقعہ رکھ لیتا ہے، 2-4 اشعار رکھ لیتا ہے، فارسی الفاظ کو رکھ لیتا ہے، باقی حقیقت کتاب جو ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک شعر لکھا ہے، منت منہ کی خدمت سلطان حمید بنی، منت شناس کے بادشاہ ترا خدمت داس. پرسین کا یہ شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطان حمید بنی، منت شناس کے بادشاہ ترا خدمت داس. فرمایا تو یہ احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مان کہ ہزاروں اور لاکھوں تھے اس میں سے تیری چوائس کر کے اپنی خدمت میں تجھے رکھا ہے. یہ شعر کہنے کے بعد وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تو یہ احسان مت جتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا احسان مان کہ اس نے تجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی. کچھ کچے ایمان والے تھے جو حضور کے زمانے میں ایمان کو لائے تھے، ایمان کچا تھا. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مال کا مطالبہ رکھا کرتے تھے. بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ کچھ عربی قسم کے، کچھ دیہاتی قسم کے قبیلے طے قبیلہ تھا. جیسے ہمارے وہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں اس طرح اس زمانے میں قبیلے کہا جاتا. تو وہ ایک بستی تھی، ایک قبیلہ تھا. وہاں کے کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں آئے اور اس وقت حضرت پر تجلی کے انوار تھے، اللہ کی طرف سے رحمت کھلی ہوئی تھی. بعض مرتبہ حضرت پر رحمت کھلتی تھی اور اس رحمت کے موقع پر حضرت زبان سے بعض باتیں وہ بشارتیں سنا دیا کرتے تھے کہ سامنے والے کا بیڑا پار ہو جایا کرتا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا. تو بہرحال جب وہ لوگ تشریف لائے اور اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت کے انوار کھلے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا بشارت قبول کرو. تو وہ کہنے لگے حضرت بشارتیں بہت ہو گئی، ہم بشارت لینے نہیں آئے ہیں، ہم تو خلوص لینے آئے ہیں، مان لینے آئے ہیں، ہم تو پیسے چاہیے.
حضرت کا چہرہ غصے کی وجہ سے بدل گیا اور غصہ سرخ ہو گیا چہرہ. اس جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا انہوں نے بشارت کو قبول نہیں کی, تم دونوں بشارت کو قبول کر لو. وہ بشارت کیا تھی؟ ابو موسیٰ جب بعد میں بیان کرتے ہیں تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. اب کتنی بڑی بشارت تھی, انہوں نے قبول نہیں کی. ان دونوں فرمایا حضرت نے تم قبول کر لو. تو بہت سارے ایسے دیہاتی لوگ آتے تھے حضرت کی خدمت میں, حضرت بشارت سنایا کرتے تھے, صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے. یہ شرح و بشارت 10 صحابہ ہیں, حضرت ہی نے تو بشارت ان کو سنائی کہ تم جنت میں جاؤ گے. احد پہاڑ کے اوپر حضرت چلے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, اور احد پہاڑ ہلنے لگا. یہ منظرت کہانی نہیں ہے, یہ شیکسپیئر کی کہانی نہیں ہے, یہ جو ڈرامہ ہو یہ حقیقت ہے کہ احد پہاڑ ہلنے لگا اور حضرت نے یوں پاؤں مارا اس کے اوپر اور فرمایا ٹھہر جا, تو تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. یہ 2 شہادت کی بشارت سنائی دے. کئی روایتیں ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں سنائی. کبھی جنت کی بشارت, کبھی آخرت کی بشارت, کبھی دنیا کے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عیادت کے لیے پہنچے. فرمایا حضرت پہلے تو مسئلہ پوچھا, حضرت میری ایک بیٹی ہے اور مال بہت ہے میرے پاس, میں کیا کروں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 3 حصوں میں بٹوارا کروں مال کا, 2 حصے وقف کر دوں, صدقہ کر دوں, اور 1 حصہ بیٹی کو دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا اچھا آدھا شطر آدھا بیٹی کو آدھا وقف. فرمایا نہیں. فرمایا اچھا 2 حصے بیٹی کو دوں, اور ایک ہی بیٹی تھی, 2 حصے بیٹی کو دوں اور 1 حصہ وقف کروں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے یہ کر لو, لیکن وہ ثلث کثیر, یہ بھی زیادہ ہے, لیکن چلو اتنا چلے گا. معلوم ہوتا ہے کہ وصیت ثلث میں نافذ ہوگی, 1/3 میں نافذ ہوگی. اس کے بعد حضرت نے امت کو پڑھانے کے لیے جو سبق سعد بن وقاص کو فرمایا, حضرت نے یہ فرمایا سعد اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ, یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ سارا مال وقف کر جاؤ. وَيَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ, اور تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے بھی مانگتی رہے. حضرت نے امت کو تعلیم کہ ایسے بھی سکینہ بن جانا کہ اپنا سارا مال مسجد مدرسوں میں لٹا دیا اور یہاں اولاد بھوکی مر رہی ہے, اولاد کے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت مجھے خطرہ ہے کہ میری ہجرت ادھوری نہ رہ جائے, اس لیے کہ آپ مہاجر تھے اور مکے میں مر جاتے تو ہجرت آپ کی ناقص رہ جاتی, ادھوری رہ جاتی. حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم ابھی نہیں مرو گے, تم ابھی جیو گے. حضرت بشارت سنا رہے تم ابھی جیو گے. اور ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے بہت سو کو عزت ملے گی اور بہت سو کو ذلتی ملے گی. کن کو عزت اور کن کو ذلتی؟ فرمایا تمہارے ہاتھوں پر جو ایمان لائیں گے ان کو عزت ملے گی, اور جو کفر پر رہیں گے ان کو ذلتی ملے گی. معلوم ہوتا ہے حضرت نے بشارت سنائی تم جیو گے. یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں, لمبی عمر مانگنا جائز ہے. بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں. لمبی عمر مانگنا جائز ہے کارے خیر کے لیے, اچھے کام کے لیے. ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے, مثلا ایک اچھا عالم, اور اس کے ذریعے سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے عمر میں لمبی عمر دے, برکت دے, تاکہ میں اور کام. ایک آدمی مصنف ہے, تصنیف ہے, وہ کتاب لکھ رہا ہے اور امت کے لیے بہت فائدہ کا کام کر رہا ہے, اس کو اجازت ہے کہ وہ لمبی عمر مانگے. ایک آدمی امت کے لیے سخاوت اور صدقہ اور خیرات اور تعمیرات میں اپنے پیسوں کو لگا رہا ہے, اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ لمبی عمر دے. اور اس کے لیے صریح دلیل موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وہاں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے, آپ جائیے اس درس کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا باتیں ہیں اور دین کی حقیقت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت لی ہے. ویسے سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ کی بھی ملتی ہے, لیکن ابو ہریرہ خود یوں فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایتیں ان کے پاس تھی, اس لیے کہ وہ حضرت سے لکھا کرتے تھے روایت. عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جو روایتیں حضرت کی لکھی تھی اس کتاب کا نام
عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے رکھا تھا صحیفہ صادقہ. یہ حدیث کی کتاب تھی جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی اور اس کو جمع کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے لمبی عمر مانگ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جو روایتیں حضرت سے لی ہیں صحیفہ صادقہ کی شکل میں اس کو امت میں پھیلاؤں. ایک کام. اور دوسرا کام میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقف کی پراپرٹی مجھے دے کر گئے ہیں اور مجھے متولی بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ وقف کی پراپرٹی کو اچھی طرح امت کے اوپر خرچ کرو. اور یہ صحابہ کے بیچ میں وہ بول رہے ہیں اور کسی صحابی نے اس پر نقید نہیں فرمائی کہ یہ غلط کام ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیرخواہی کا کام کر رہا ہے، امت کے تعاون کا کام کر رہا ہے یا علم کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، اس کو لمبی عمر مانگنے کی اجازت ہے. تو ساتھ نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت، بہت سارے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہے، روایتیں سے بھری پڑی ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پر احسان جتائیں. تو کچھ کچے ایمان والے حضرت کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے، مال کے لیے آئے تھے تو حضرت پر اپنا احسان جتانے لگے اور حضرت سے یوں کہا کہ حضرت ہم ہیں تو آپ کی میجورٹی ہے، ہماری وجہ سے آپ کی میجورٹی ہے. دیکھو ہم اسلام لائے ہیں اس لیے مسلمانوں کی کثرت معلوم ہوتی ہے، ہفتہ ہوتے تو کثرت کیسے معلوم ہوتی ہے. تعالیٰ شانوں نے فرمایا شاہ میرے پیغمبر یہ تجھ پر احسان جتا لے اپنے ایمان اور اسلام کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. پیغمبر آپ ان کو کہہ دو کہ ہم پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم ایمان لائیں، اللہ کا احسان مانو کہ انہیں تمہیں توفیق عطا فرمائے، تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، یہ اللہ کا احسان مانو. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا اللہ کے اوپر احسان جتائیں. میں نے ابھی کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ جب حنین ہوا اور حنین کے موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو حضرت نے وہ سارا مال غنیمت جانوروں کی شکل میں تھا، سارا مال غنیمت جو ہے ابھی 20 دن پہلے جو مکہ والے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ فتح مکہ رمضان میں ہوا اور حنین شوال میں ہوا، 20 دن پہلے مکہ والے جو مسلمان ہوئے تھے حضرت نے سارا مال مکے والوں کو دے دیا، 100 اونٹ دیے، زیادہ مال دیا. اور وہ انصار جو آپ کے پرانے، جو آپ کے چہیتے، جن کے اندر حضرت نے مدنی زندگی گزاری، ان کو کچھ نہیں دیا. تو دو چار کچھ نوجوان انصاری صحابی تھے، ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ جب طاقت کی ضرورت تھی تو ہمیں استعمال کیا اور جب آپ کی قوم مسلمان ہو گئی تو حضرت ان کی طرف چلے گئے. یہ جذباتی جملہ تھا. حضرت کو اس جملے کا پتہ چلا کہ اچھا اس طرح انصار نے باتیں کی تو حضرت نے انصاریوں کو جمع کروایا اور انصار کو حضرت نے جمع کر کے ایک اعلان کیا کہ کوئی مہاجر اس میں نہ آئے، صرف میرے انصار. سارے انصار کو حضرت نے خیمے میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو فرمایا کہ تم نے میرے متعلق ایسی بات کہی، بلکہ بخاری شریف میں تو اتنا سخت ایک لفظ آیا کہ انصاریوں نے یوں بھی کہا، وہ چند نوجوانوں نے یوں کہا کہ ابھی تو ان کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور محمد ان کے ہو گئے. کیسا جملہ تھا. انصار کو جمع کیا اور فرمایا تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی. حضرت فرماتے تم یہ بھی کہو مجھ پر احسان بیان کرتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکے میں اکیلے تھے، ہم نے دعوت دی، کہو مجھے، ہم نے تمہیں بلایا، ہم نے تمہارا تعاون کیا، ہم نے تمہاری نصرت کی، ہم نے تمہاری مدد کی، کہو مجھے، اپنا احسان جتاؤ مجھ پر. اب انصار لوگ پڑے اور انصار نہیں فرمایا حضرت یہ جذباتی دو چار نے کہہ دیا ورنہ ہم نے نہیں کہا، قطعاً ہم نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، جو بات حضرت کو کہنا تھا وہ کہہ دی اور اشارتاً یہ کہہ دیا احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان. ان جملوں کے پیچھے حضرت کا یہ کہنا تھا. حضرت تو یہ فرما رہے تھے کہ تم یہ بھی کہو کہ ہم نے تمہیں بلایا، ہم نے تمہیں دعوت دی،
حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم مجھ پر احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان مانو کہ جہنم سے جنت کا راستہ بنا۔ اس اشارے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے دلوں سے لگا لیا۔ یہ نہیں کہ ان کا دل توڑ دیا، نہ، ہمارے حضرت دلوں کو توڑتے نہیں تھے، دلوں کو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت تو اس طرح پر اپنے صحابہ کو سوال لیتے تھے، اپنے قابو میں کر لیتے تھے کہ کسی کا دل، ہر صحابی یہ کہتا ہے سب سے زیادہ محبت حضرت کو مجھ سے ہے، ادنا ہو اعلیٰ ہو، سبھی یہ کہتا ہے کہ حضرت کو سب سے زیادہ محبت مجھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا ہی، بار بار وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے حضرت اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اچھلتے اچھلتے کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر ملے، کہا کہ کیا بات ہے، منافق منافق منافق، ہاں منافق ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتی، وہ ابھی جو کیفیت ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتی، یہاں کچھ اور حال ہے، وہاں کچھ اور حال ہے، تو یہ حالت کا بدل جانا یہی تو منافقت ہے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اگر اسی کو منافقت کہتے ہیں تو میں بھی منافق ہو گیا، میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ نبی کی مجلس میں اور کیفیت، گھر پہ جاتا ہوں تو اور کیفیت۔ اب دونوں چلے حضرت کی خدمت میں، نافقہ حنظلہ، نافقہ ابو بکر، دونوں کہہ رہے ہیں منافق ہو گئے۔ حضرت کی خدمت میں جا کر پورا واقعہ رکھا، فرمایا کہ آپ کی مجلس میں اور حال ہے، گھر پہ جانے کے بعد اور حال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں قدا وہاں، دو لفظ میں حضرت نے جو سوال لیا آپ سے، صحابہ دل توڑا نہیں صحابہ۔ شاید میں اور آپ ہوتے تو ہم یوں کہتے تھے نہیں نہیں وہ تمہارا ایمان ناقص ہے، ٹھیک کرو اپنے ایمان کو، گھر پہ جانے کے بعد بھی سیدھے سیدھے رہو، بیوی کے سامنے بھی چادر برابر اوڑھ کر بیٹھو۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے تمہارا ایمان ادھورا ہے، گھر پہ ناقص ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں قدا وہاں۔ اس کی تشریح، میں حدیث کا طالب علم ہوں اور میرے اساتذہ کی برکت سے بہت کتابیں حدیث کے باب میں دیکھی۔ اس حدیث شریف کی جو شرح، جو تشریح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، متقدمین میں کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا تم نے سمندر دیکھا ہوگا، سمندر میں جب چاندنی روشنی پڑتی ہے 13، 14، 15، 20 کے ایام میں، ایام 20 میں جب روشنی پڑتی ہے تو ان دنوں میں چاند میں، سمندر میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے، پانی جوش میں آتا ہے۔ گجراتی میں اس کو کہتے ہیں بھرتی آتا، اردو میں کہتے ہیں جوار بھاٹا اٹھتا ہے، پانی جوش میں آتا ہے اور امنتا موجیں مارتا ہوا کنارے پر آتا ہے، اور جب وہ روشنی کم ہو جاتی ہے چاند کی تو پانی سور کر اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو دینے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت پانی جوش میں آیا، موجیں مارنے لگا، تو پانی نہیں بڑھا ہے، پانی تو اتنا ہی ہے، لیکن پانی میں جوش پیدا ہو گیا، اور جب وہ روشنی ختم ہوئی تو پانی سمیٹ کر جو اندر آیا وہ پانی کم نہیں ہوا، پانی اتنا ہے لیکن سکون پذیر ہو گیا۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، حضرت یوں کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ایمان کامل ہے جو میری مجلس میں، اور مکان کا ایمان بھی کامل ہے جو تم مکان پر ہوتے ہو، لیکن میری مجلس میں میرے علم کی، میرے تقوی کی روشنی پڑتی ہے تو تمہارا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، اور جب گھر پر جاتے ہو تو میری روشنی نہیں ہوتی، اس لیے ایمان سکون پذیر ہو جاتا ہے۔ نہ ایمان یہاں زیادہ ہوا نہ ایمان وہاں کم ہوا، ایمان اتنا ہی ہے۔ ہاکذا وہاکذا صحابہ کے دلوں کو کیسے جیت گیا؟ یہ کیفیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ کو یہ خطرہ لگا کہ میں کفر میں پہنچ گیا، حضرت فرماتے تھے نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا حضرت دل پر خیال گزرتا ہے
अल्लाह को किसने पैदा किया। अब मैं और आप होते तो फौरन कुफ्र का फतवा लगा देते हैं तो तुम काफिर हो। हजरत कैसे सवाल है? हजरत ने फरमाया अच्छा जब ये ख्याल पैदा हो तो तुम जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, जहन बदल दो। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हजरत ने साथ साथ यूं भी फरमाया इस तरह के ख्यालों से घबराओ नहीं, इसलिए कि चोर वही जाता है जहां माल हुआ करता है, शैतान वही जाता है जहां ईमान हुआ करता है। कैसे सहाबी के दिल को संभाल दिया, उनको टूटने नहीं दिया। तो हजरत के इंसान को जो नसीहत करना था वो नसीहत कर दी कि अगर तुम एहसान जताना चाहो तो ये भी कहो कि हमने तुमको मदीने में दावत दी, हमने तुम्हारा ताउन किया, हमने तुम्हारी नुसरत की, अपनी जमीनों को कुर्बान कर दिया, अपने बागात को कहो तुम मुझे। इशारा कर दिया एहसान न जताओ, अल्लाह का एहसान मानो। लेकिन अब सहाबा का अंसार का दिल टूट न जाए, इसलिए अब हजरत अपने सहाबा को कवर कर रहे हैं और फरमाया अरे तुम वो मक्का वालों को मैंने माल दिया, उस पर तुम्हें इश्काल हो गया, सवाल हो गया, अरे तुम इतना नहीं जानते मक्का वाले माल को लेकर जाएंगे और तुम अपने नबी को लेकर जाओगे। कैसे कवर कर लिया, कितना सहाबा का अंसार का जी खुश हो चुका होगा। फरमाया वो माल लेकर जाएंगे, तुम अपने नबी को लेकर जाएंगे। आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके दिलों को खुश करने के लिए फरमाया लौला हिजरत लकुन्तु मिनल अंसार, अगर हिजरत का लेबल मुझ पर न होता, मुहाजिर का लेबल न होता, मैं अपने आप को अंसारी कहता। आगे फरमाया अन्नासु दिसारु वल अंसारु शिआरु, फरमाया लोग मेरे ऊपर का कपड़ा है और मेरे अंसार तो मेरे दिल से लगे हुए हैं, मेरे अंदर का कपड़ा है। ये तो सही तरीन रिवायतों में है जो सही है की रिवायत, और कुछ ज़ईफ रिवायतों में, तारीख की रिवायतों में हजरत ने आगे यूं भी फरमाया अरे वो लोग माल लेकर गए, तुम नबी को लेकर जा रहे हैं, इस नबी का मस्कन भी मदीना रहेगा और इस नबी का मदफन भी मदीना रहेगा। यानी मैं जीऊंगा भी तुम में, मैं मरूंगा भी तुम में। हजरत के कहने का मतलब ये था मैं जीऊंगा भी तुम में, मैं मरूंगा भी तुम में। तो मेरे भाइयों ये रिवायत मुझे इसलिए याद आ गई कि हम में से किसी को ये हक नहीं पहुंचता है कि हम किसी पर एहसान जताएं। हाँ अल्लाह ताला को हक है कि वो ताला शान अपने बंदों पर एहसान जताएं। तो इस आयत करीमा में अब ताला शान ने अपना एहसान बयान किया, कद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह का एहसान है, उस रब ने एहसान फरमाया अपने मोमिन बंदों पर, इद बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि इनमें एक रसूल भेजा जो इन्हीं में से है। यानी रसूल वो नहीं भेजा कि फरिश्ता हो, रसूल वो नहीं भेजा कि जो जिन हो, फरिश्ते को रसूल बनाकर नहीं भेजा। इसलिए कि अगर फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते तो फरिश्तों को खाने की जरूरत नहीं, हमें खाने के मसाइल कैसे सिखाए जाते, उनको पीने की जरूरत नहीं, हमें पीने के मसाइल कैसे सिखाए जाते, उनको बीवी की जरूरत नहीं, हमें बीवी के मुजामात के मसाइल कैसे सिखाए जाते। फरमाया तुम्ही के तुम्हारे अंदर से हमने एक आदमी को रसूल बनाकर भेजा जिसकी सारी जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजरी। और यही तो अहले मक्का को इश्काल हो गया था, और वो इश्काल ये हुआ था अहले मक्का को कि ये कैसा नबी है जो बाजार में भी जा रहा है, जो खाना भी खा रहा है, जो पानी भी पी रहा है, जो बीवी से मुजामात भी कर रहा है। यही वो इश्काल था जो उनकी समझ में नहीं आया। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि अरे अहमको, अगर मैं फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता तो इस सूरत में तुम उससे इस्तेफादा कैसे करते, फायदा कैसे उठाते, वो तो नजर नहीं आते, उनके खाने का मसला नहीं, पीने का मसला नहीं। तो फरमाया कद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे अंदर से आदमी को मैंने रसूल बनाकर भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल क्या कर रहे, उनके 4 काम कुरान करीम में बयान फरमाए। यतलू अलैहिम आयाती, वो कुरान की तिलावत तुम्हें सिखाते हैं। हमें कुरान की तिलावत करते नहीं आता, हमें तो क्या अरब को नहीं आता। अरब तो छोड़ो, मैं आपको वाकया सुनाऊं, किताबों में लिखा है अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी मशहूर किताब है हदीस के बाब में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। उनके भाई वो भी मुहद्दिस है,
لیکن جب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ سورج جب پڑھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے الف لام میم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کسی نے ان سے کہہ دیا کہ الف لام میم نہیں ہے علم ہے یہ تو وہ کہنے لگے انا لا اقرأ ولا قراءة عاصم، میں عاصم کی قراءت پر نہیں پڑھتا ہوں. فرمایا کہ عاصم کی قراءت نہیں ہے، قراءت محمدی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قراءت ہے. ایک عرب میں پیدا ہونے والا ایک محدث وقت وہ قلم کو الف لام میم پڑھ رہا ہے. اگر نبی ہمیں قرآن پڑھتے نہیں سکھاتے تو ہم اجمیوں کو قرآن کیسے آتے؟ احسان ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کا ہم کرو. جب بھی قرآن پڑھو تو نبی کے اس احسان کو یاد کرو کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ نے ہم کو نہ سکھایا ہوتا تو ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے. آپ کا عظیم الشان احسان، بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر بیان کر رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، جو نبی تمہیں تلاوت کا طریقہ بتا رہا ہے، تلاوت کا سلیقہ سکھا رہا ہے، تو تم قرآن کیسے کرو گے، کیسے پڑھو گے، وقت کہاں کرو گے، اس کی صحت اور اس کی ادائیگی تم کیسے کرو گے. حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور اقرأ القوم ہیں، بہت بڑے قاری ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابی مجھ سے قرآن سنو، مجھ سے قرآن سنو، یعنی میں تمہیں قرآن سنا. تو وہی کہنے لگے اللہ کے حبیب قرآن آپ پر اترتا ہے، میں تو آپ کا امتی اور میں کون ہوں کہ آپ کا قرآن میں سنوں. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سنا. کیوں؟ شراح حدیث اس حدیث پر یوں لکھتے ہیں کہ ابی بن کعب اقرب القوم تھے اور ان سے تجوید کا سلسلہ چلنے والا تھا، صحت مخارج کا، حروف کی ادائیگی کا سلسلہ چلنے والا تھا. اب نبی کا قرآن تو وہ یقیناً سنتے تھے نماز کے اندر، لیکن نماز میں رخ اللہ کے نبی کا قبلے کی طرف ہوتا تھا، منہ سامنے نہیں ہوتا تھا. فرمایا سامنے بیٹھ کر سنو تاکہ قرآن کے پڑھنے کے موقع پر، ان حروف کو ادا کرنے کے موقع پر نبی کا منہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ محفوظیت کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا. سواد کیسے ادا کرو گے، واد کیسے ادا کرو گے، سین کیسے ادا کرو گے، شین کیسے ادا کرو گے، یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور نبی کا دوسرا کام کیا ہے؟ نبی کا دوسرا کام ہے دلوں کی صفائی. دلوں کی صفائی یہ اہم ترین مضمون ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر خوب کر رہا. روایتوں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام نے ایک جیسا کپڑا پہنا، جو ابو ذر نے پہنا وہ نوکر کو پہنا ہے، دونوں کا ایک ہی جیسا. تو کسی دیکھنے والے نے یوں کہا کہ حضرت یہ آپ نے کاپی کی، غلام اور شیخ دونوں برابر، کم سے کم اتنا کرتے کہ آپ اور پہنتے ہیں اور پہنا تو یہ غلام ہے، یہ آپ آقا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. فرمایا اللہ کے نبی کا حکم کیسے؟ فرمایا میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو ماں کی گالی دی تھی. کس کو ماں کی گالی دی تھی؟ ابو ذر غفاری نے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کوئی گالی والی نہیں تھی، لیکن صحابہ چھوٹی بات کو بھی بہت بڑی سمجھتے تھے اور ہم بہت بڑی بات کو بھی چھوٹی سمجھتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے بڑے بڑے گناہ، حالانکہ مومن کی شان روایتوں میں یہ بیان کی گئی کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے، چھوٹے گناہ کو، جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا. یہ مومن کی شان حضور بیان فرما رہے کہ مومن اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا. اور کافر کی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور اس کی مثال حضرت دے رہے ہیں کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس کو یوں اڑا دی. فرمایا وہ گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے اور مومن وہ ہے کہ جو گناہ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے. لیکن افسوس کہ جو کافر کی شان بیان کی تھی وہ ہمیں آ گئی کہ آج ہم بڑے بڑے گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کسی کو کہے تو آپ نے یہ کس میں کیا ہوا، لوگ کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، فلاں کا بھیجا بھائی یہ درس اس میں کیا ہوا، مطلب کامن چیز ہے، عام چیز. یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، کام ہو گیا.
کوئی شراب پی رہا ہے آپ اسے منع کرو، اس میں کیا ہوگا؟ تو ہم نے گناہ کو بہت معمولی سمجھ، جو کافر کی شان بیان کی تھی وہ طریقہ ہم نے اپنا لیا۔ حالانکہ دیکھو ایک بات بہت بہت کھل کر سمجھو، صوفیہ نے لکھا ہے گناہ کرنا برا ہے، گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ گناہ ہو جانے کا مطلب جان انجان میں جذبات میں کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہونا برا نہیں، گناہ کرنا برا ہے۔ کرنے کا مطلب جان بوجھ کر گناہ کرنا، کسی کے منع کرنے کے باوجود اس کی طرف جانا، مسائل کی واقفیت کے باوجود اس گناہ کو کرنا، شریعت کی نگاہ میں گناہ کرنا برا ہے، گناہ ہونا برا نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں اللہ نے جگہ جگہ، اللہ کے نبی نے جگہ جگہ جو توبہ کے متعلق ہمیں کہا ہے، اور یوں کہا جو روایت میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی اجازت دے رہا، مطلب تم سے گناہ کا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جان بوجھ کر گناہ نہ کرو۔ حضرت علی کو حضور نے نہیں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، علی پہلی نظر کسی اجنبی عورت کے اوپر اچانک پڑ گئی، فرمایا کوئی گناہ نہیں، معاف ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر اس کو دیکھنا اس پر گناہ ہوگا۔ عمدن گناہ نہ کرو، جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر توبہ کر لو۔ اور ایک خاص اہم بات یاد رکھو، روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد توبہ کی عادت بناؤ، 5 منٹ، زیادہ وقت نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے لیے الگ نماز پڑھو، ویسے صلاۃ توبہ پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے 2 رکعت پڑھ، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو بھی 5 منٹ کے لیے ذرا اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرتضی نے بخاری شریف کی شرح میں باب التوبہ کی تحت لکھا ہے کہ جب روزانہ رات میں تم 5 منٹ کے لیے توبہ کا اہتمام کرو گے تو روزانہ دن کا مسئلہ رات میں صاف ہو چکا ہوگا، تمہارا نامہ اعمال کلیئر اور صاف ستھرا ہوگا۔ اگر رات میں غلامہ آ گیا تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنا دفتر صاف ستھرا ہو، تو بھائی اللہ کے وہاں بھی ہمارا دفتر صاف ستھرا رہے، اس لیے روزانہ 5 منٹ رات میں یہ اہتمام کرو کہ بس اللہ سے توبہ کر کے سو جاؤ، اور اس کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگانا پڑتا، اس کے لیے کوئی خاص زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دل کی کیفیت ہے، اس دل کی کیفیت کے ساتھ 5 منٹ اللہ کے سامنے رو لو، دھو لو۔ اور رونا نہیں بھی آتا ہے، رونے کی شکل بنا لو، صورت بنا لو۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بیٹا بناوٹی روتا ہے، ماں کو دودھ اتر آتا ہے، تو ماں کو رحمت دینے والا وہ اللہ ہے، بناوٹی رونے پر اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، چلیے اس بات سے بات یاد آتے میں سنا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ میں بغداد کی جامع مسجد کے قریب، دروازے کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سامنے ایک مکان تھا، اور ماں کو کسی وجہ سے اپنے بیٹے پر غصہ آیا، کسی مسئلے میں ہوگا، تو ماں مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی، اور مارا اور پیٹا، صرف مارا اور پیٹا نہیں بلکہ گھر سے نکال دیا، یاد نہیں ہوتی ہے، گھر سے نکال دیا۔ تو ماں کو بیٹے کو گھر سے نکالا، نکلنا ہے میرے گھر سے نکل جائے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا دیکھتا رہا کہ اچھا یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا ایک نماز گزری، 2 نماز گزری، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، وہ بچہ ادھر جاتا پھر آ جاتا، دروازے پر ادھر جاتا پھر آ جاتا، یہاں تک کہ عشاء کے وقت مار کھایا ہوا تھا، دروازے ہی پر سر رکھ کر سو گئے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے، دروازے پر سر رکھ کر سو گئے۔ اب ماں نے جو دروازہ کھولا، یا تو ماں نے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کھولا ہوگا یا کسی وجہ سے کھولا ہوگا، بہرحال ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ وہاں سویا ہوا ہے، تو ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے کہا نہ ہے، ابھی تک دروازے پر پڑا ہوا ہے، نکل جا۔ میں نے جس کو کہا تو میرے در سے بڑے ہو جا، ختم، چلا جائے گا۔ تو بچہ کھڑا ہوا اور ماں کی گود پکڑ کر کے کوف پکڑ کر کے ماں سے چلنے لگا، امی جب تو نے مجھ کو نکالا تو میں چلا ہی گیا تھا، ادھر بھی گیا اور میرے خیالات گھوم رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ماں نے نکالا ہے، کوئی حرض نہیں، دنیا بہت وسیع ہے،
میں کہیں کام کر لوں گا، برتن دھو لوں گا اور کسی کے گھر کو جھاڑو دے دوں گا، مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے پانی بھی ملے گا، مجھے سونا بھی مل جائے گا، سب کچھ مجھے ملے گا. یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے سب کچھ ملے گا، اور میں اس نیت سے، اس سوچ کے ساتھ کچھ چلا بھی تھا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے کھانا، پانی اور سونا اور بستر اور سب کچھ مل جائے گا، لیکن میری ماں کا پیار کہاں ملے گا؟ ماں تیرا پیار مجھے یاد آ گیا، تیری ممتا مجھے یاد آ گئی، تو میں واپس آ گیا. میں نے سوچا کہ تجھے کچھ تو رحم آئے گا تو مجھے تو سوال لے گی، لے لے گی. بس یہ جملے سننے تھے، یہ پیار ہے، جملے جو سنے. میں نے فوراً اپنی آغوش پہ لے لیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے اوپر عجیب و غریب بات فرماتے ہیں. فرمایا الہی عبدک العاصی قد اطاع مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہی عبدک العاصی قد اطاع مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہی تیرا گنہگار بندہ، الہی عبدک العاصی قد اطاع، تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے. مقرا بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور تجھ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ دنیا میں مجھے کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا اور کہیں سونے کو بھی مل جائے گا، لیکن میرے رب تیرا پیار مجھے کہاں ملے گا؟ تیری وہ محبتیں مجھے کہاں ملے گی؟ تو جو جنت کی شکل میں دینے والا وہ مجھے کہاں ملے گا؟ فرمایا الہی ان ترحم فانت ارحم الراحمین. الہی اگر تو نے مجھ پر رحم کیا تو تو رحمان الرحیم ہے. وان ترددنی فلک الحق، اور اگر تو نے مجھے دھتکار بھی دیا تو مجھے تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. میں تیرا بندہ، تو میرا معبود، تجھے دھتکارنے کا بھی حق ہے، لیکن دھتکارا تو بھی میں تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں. ہاں میرے بھائی، یہ اشعار بہت کچھ کہے جاتے ہیں. حالات ہو، پریشانیاں ہو، مسائل ہو، بیماریاں ہو، ٹینشن ہو، لیکن اپنے رب کا در نہ چھوڑو، نمازیں نہ چھوڑو. جو کچھ ملے گا انہی نمازوں سے ملے گا. جو کچھ ملے گا اسی رب کے سامنے رونے سے ملے گا، اسی کے سامنے آہو جانے سے ملے گا، گریا و بکا سے ملے گا. دنیا کا آدمی زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ کو تسلی دے سکتا ہے، 10 منٹ آپ کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن اس کی تسلی پر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. رب جب تمہارے دل کو تسلی دے دے گا، خدا پاک کی قسم دنیا کی کسی کی تسلی کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے روزانہ اہتمام کرو 5 منٹ کے لیے توبہ. روزانہ رات میں اہتمام کرو. انشاءاللہ تعالی حضرت حکیم الامت خان بھی نبر اللہ مرتضی نے لکھا ہے کہ روزانہ رات میں اگر توبہ کا اہتمام کر لیا، فرمایا اللہ سکون کی نیند عطا کرے گا. اس لیے کہ نیند کا نہ آنا بے چینی کی وجہ سے ہے، اور یہ بے چینی گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب گناہ سے توبہ کر لی تو مالک تجھے نیند بھی عطا کرے. بہت بڑی نعمت ان کو مل جائے گی. اس لیے توبہ کا اہتمام. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل وَيُزَكِّي، دلوں کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے اندر کے کھوٹ کو نکالتے ہیں. کہ کفر کو نکالو، شرک کو نکالو، برائیوں کو نکالو، محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرو. میں نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ وہاں مجلس میں پیش کیا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرش پر خدا کی تجلی اتری، عرش منور ہوا، کعبہ پر اللہ کی تجلی اترتی ہے، کعبہ منور ہوتا ہے. اے اللہ کے بندے، اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر لے، اللہ تیرے دل پر بھی اپنی تجلیوں کو اتار کر اپنا عرش بنا دے گا. صاحب فرماتے اپنا عرش بنا دے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کی صاف صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے زندگی گزر جاتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کی ساری برائیاں دلوں سے دور ہو جائیں. اس کے لیے ریاضت، مجاہدہ، اپنے آپ کو کھپانا، بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگے رہنا، اس کو پڑھنا، تب جا کر قلب صاف ستھرا ہوتا ہے. تو دوسرا کام نبی کا، دوسرا وظیفہ وَيُزَكِّي، اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی تمہیں قرآن کے معانی اور مطالب اور اندر کے رموز اور اللہ کے منشے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا تم اس سے پہلے ناواقف تھے، گمراہ تھے، ضلالت میں تھے، جہالت میں تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا. نبی آئے اور قرآن علوم لے کر آئے
جس کی بنیاد پر تمہیں علم ملا، تو یہ بہت بڑا احسان ہوا اللہ جل شانہ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت فٹ ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی اصلاح کرو، اپنی ذات کی اصلاح۔ مجھے میری ذات کی اصلاح فرض ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ، مجھے میری ذات کی اصلاح فرض ہے، میں نے اپنی فرضیت میں کوتاہی کی تو اللہ کے وہاں بات درست ہوتی ہے، مجھے اپنی ذات کی اصلاح کرنا فرض ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات اس کے بعد اپنے اہل و عیال، تو فرمایا علیکم انفسکم، اپنی ذات کی اصلاح کر لو، فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوں گے تو دنیا کا کوئی آدمی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ علامہ رومی نے ایک عجیب مثال مجھے یاد آئی۔ علامہ رومی فرماتے ہیں ہم جنسوں سے محبت کرو، نا جنسوں سے محبت کرو گے تو وہ کبھی تمہیں دبا دے گا۔ نیک آدمی نیک سے محبت کرے، اچھے لوگ اچھوں سے محبت کرے، حافظ قرآن سے محبت کرے، تو اچھے لوگوں سے ہم جنس سے محبت کرو، نا جنسوں سے۔ ایک حافظ قرآن اگر محبت کر رہا ہے ڈرگس بیچنے والے سے، شراب پینے والے سے، ایک اچھا لڑکا محبت کر رہا ہے غلط راستے پر چلنے والے سے، تو نقصان کیا ہوگا؟ بظاہر تو وہ میرا دوست ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ مجھے دبا دے گا۔ اور علامہ رومی نے اس کو مثال سے سمجھایا، فرمایا مچھلی نے دوستی کی پانی سے، بہت پیاری مثال، مچھلی نے دوستی کی پانی سے، اور ایسی دوستی کہ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، ہے نا؟ مچھلی پانی کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتی، 5-10 منٹ کے لیے مچھلی کو پانی سے علیحدہ کرو تو مچھلی مر جاتی ہے۔ فرمایا مچھلی نے دوستی کی پانی سے، لیکن پانی اس کے جنس کا نہیں ہے، غیر جنس ہے، اس لیے کہ مچھلی کا جسم ہے، اس کا ایک جسم نہیں ہے۔ فرمایا ناجنس سے جب دوستی کی مچھلی نے تو نتیجہ یہ ہوا کہ شکاری نے جب جال پھینکی تو یہ پانی مچھلی کو لے کر آیا اور خود نکل گیا اور مچھلی کو پکڑ لیا۔ بہت پیاری مثال سے سمجھایا، ناجنسوں سے دوستی کرو گے وہ تمہیں ہلاک کروا دیں گے، ہر جنسوں سے دوستی کرو گے وہ تمہیں اللہ سے ملا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا اگر تم اپنی ذات کی اصلاح کر لیتے ہو تو پھر کوئی گمراہ تمہیں کرنے آئے گا تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ علیکم انفسکم لا، اور اپنی ذات کی اصلاح فرض ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے، اپنی ذات کو لے کر بیٹھے رہیں گے، پھر تبلیغ نہیں کریں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث شریف ہے وہ پڑھی، یہ جملہ فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں مال کی محبت آ گئی اور بخیلی کرنے لگے، زکات نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، شحا مطاعا وحوا مطوع، اور جب تم دیکھو کہ لوگ خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، خواہشات ہر وقت خواہشات، والدنیا مؤثرۃ، اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں پر دنیا غالب آ گئی، دین مغلوب ہو گیا، حالانکہ دین کو غالب کرنا تھا، دنیا کو مغلوب رکھنا تھا، موقع آتا نماز پہلے پڑھتا پھر دنیا میں جاتا، لیکن نماز چھوڑی اور دنیا کی طرف دوڑ پڑا، اور دنیا مؤثرۃ، جب دنیا لوگوں پر غالب آنے لگے، 3 صفتیں ہو گئی، اذا رأیت شحا مطاعا، جب لوگوں میں دیکھو کہ بخیلی عام ہو گئی مال سے محبت کی بنیاد پر، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وحوا مطوع، خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والدنیا مؤثرۃ، دنیا غالب آ گئی، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، اور ہر رائے والا اپنی رائے کو بڑی محترم شان سمجھنے لگا اور یہ کہنے لگا میں جو کہوں 100% صحیح ہے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، فرمایا جب یہ 4 صفات دنیا میں دیکھو تو اس موقع پر اپنی ذات کی تربیت کر لینا تاکہ یہ 4 صفات جو ہے تمہارے اندر نہ آ جائے، تم برے نہ بن جاؤ، تم اپنی ذات کی حفاظت کر لینا۔ میرے بھائیوں اس وقت فتنے کا دور ہے اور یہی وہ صفاتیں چاروں طرف مندنا ہے۔ ایسے وقت میں اپنی ذات کی حفاظت، اپنی تربیت یہ ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی کام کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ جل شانہ
تمام کو اپنی ذات کی تربیت کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کی، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی، اپنے رشتہ داروں کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد پوری امت کی تربیت کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ اس پوری مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما، تمام عورتوں اور مردوں کی مغفرت فرما، تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنی تربیت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ اپنی تربیت کی فکر نصیب فرما، اپنی تربیت کی فکر نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں پر بھی تیری تجلی نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں، سب کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو نصیب فرما، شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہیے ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔